السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین، آج ہم آپ کو ہندوستان کے سب سے قدیمی شہر گلبرگہ شریف میں حضرت خواجہ بندہ نواز غیث الدراز رحمت اللہ علیہ کی انفارمیشن یعنی کچھ معلومات آپ کو پیش کرنے کی کوشش کر رہے ہیں، تو ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھیے گا جس سے آپ کو کچھ اہم معلومات مل سکے۔ تو چلیے ناظرین، ویڈیو کو شروع کرتے ہیں۔ جیسے کہ ناظرین آپ لوگ جانتے ہیں کہ ہندوستان کے اندر گلبرگہ شریف کرناٹک ریاست میں آتا ہے، لیکن پرانا جو کتابی نام ہے وہ گلبرگہ شریف ہے اور جدید نام کلبرگی ہے۔ اور آرام فرما رہے بزرگ شہنشاہ دکن، شہنشاہ کرناٹکا، قطب الآفتاب حضرت خواجہ بندہ نواز غیث الدراز رحمت اللہ علیہ، سرکار خواجہ دکن بندگی مخدوم سیدنا ابو الفتح صدر الدین سید محمد حسینی غیث الدراز بندہ نواز رضی اللہ تعالی عنہ۔ اور ناظرین، خواجہ بندہ نواز غیث الدراز رحمت اللہ علیہ دہلی میں 721 ہجری کے قریب آپ کی ولادت ہوئی ہے، اور 15 سال کی عمر مبارک میں ہی آپ حضرت نظام الدین اولیاء محبوب الہی کے خلیفہ اور جانشین رہے، اور اسی کے بعد آپ حضرت خواجہ نصیر الدین چراغ دہلوی رحمت اللہ علیہ کے آپ مرید ہوئے۔ 50 سال کی عمر مبارک تک بندہ نواز دہلی میں رہ کر لوگوں کی ہدایت کرتے رہے اور دین کی سما روشن کرتے رہے۔ اور ناظرین، کتابی طور کی معلومات پر یہ پتہ چلتا ہے کہ آپ حضرت خواجہ بندہ نواز 82 سالانہ عمر مبارک میں 801 ہجری کے قریب دلی سے ہجرت کر گجرات تشریف لائے تھے۔ گجرات میں آپ کھمبات اور بڑودہ میں گجرات سے ہو کر 803 ہجری کے قریب گلبرگہ شریف پہنچے ہیں۔ اور ناظرین، جیسے کہ آپ نے سنا کہ گجرات کے اندر 801 ہجری میں بندہ نواز تشریف لائے ہیں، اور آپ نے کھمبات اور بڑودہ میں کچھ دن رہ کر مقام کیا ہے۔ یہ معلومات آپ کو گوگل کرو گے تو بھی مل جائے گی۔ انشاءاللہ تعالی ہم یہ معلومات بھی آپ کو جلد تفتیش کر پہنچائیں گے کہ آپ حضرت نے کھمبات اور بڑودہ میں کہاں مقام کیا تھا۔ اور ناظرین، گلبرگہ شریف سلطان فیروز شاہ تغلق کے حکومت میں آتا تھا۔ حضرت بندہ نواز غیث الدراز رحمت اللہ علیہ جس وقت گلبرگہ شریف پہنچے، تب سلطان نے آپ کا بڑی ہی شان و شوکت کے ساتھ استقبال کیا۔ اور ناظرین، حضرت خواجہ بندہ نواز غیث الدراز رحمت اللہ علیہ نے اپنی 22 یا 23 سال زندگی گلبرگہ شریف میں رہ کر ہی گزاری ہے، اور اسی عرصے میں آپ نے اسلام کی دعوت دی اور ہزاروں اور لاکھوں کی تعداد میں آپ کے دستہ پاک پر لوگوں نے اسلام کو قبول فرمایا اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت کرنے لگے۔ کئی سارے لوگ آپ سے مرید ہوئے اور کئی سارے لوگ آپ سے خلیفہ ہوئے۔ حضرت خواجہ بندہ نواز غیث الدراز سے لوگ مرید ہونے کے لیے آتے تو آپ حضرت اپنا دست پاک مرید ہونے والے کے ہاتھ میں رکھ دیا کرتے اور یہ فرماتے، تم نے اس کمزور ضعیف سے اور خواجہ سے اس کمزور ضعیف کے اور خواجہ کے خواجہ اور تمام مشائخ اور طبقات رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے عہد کیا ہے، یعنی وعدہ کیا ہے کہ نگاہوں کی حفاظت کرو گے، زبان کی حفاظت کرو گے، زیادہ شریعت پر قائم رہو گے۔ تم نے یہ کیا قبول کیا؟ جب حضرت خواجہ بندہ نواز غیث الدراز مرید ہونے والے سے یہ وعدے لیتے، تب سامنے رہے مرید یہ فرماتے اور کہتے کہ جی ہاں حضور، میں نے یہ سارے وعدے قبول کیے۔ یہ سن کر خواجہ بندہ نواز غیث الدراز رحمت اللہ علیہ فرماتے الحمدللہ، اور اسی کے بعد حضرت خواجہ بندہ نواز غیث الدراز رحمت اللہ علیہ ہاتھ میں کینچی لے کر اس مرید کے کان کے پیچھے رہے بال تکبیر کہہ کر تھوڑے تھوڑے کاٹ دیا کرتے اور اس مرید کو نفل نماز پڑھنے کا حکم دیتے، اور اسی کے بعد کئی اس مرید سے مجاہدے کرواتے اور نماز پڑھواتے، پھر کہیں جا کر آپ کسی کو اپنا مرید بناتے۔ اور ناظرین، اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت خواجہ بندہ نواز غیث الدراز رحمت اللہ علیہ کو ایسی شان عطا فرمائی تھی کہ آپ کی زبان مبارک سے جو الفاظ نکلتے وہ اللہ کے حکم سے قبول ہو جاتے۔ ایک مرتبہ آپ حضرت کے مرید کے پاس ایک درویش آئے۔ اس درویش نے تھیلی میں چند پیسے ڈال دیے اور کہا کہ یہ تھیلی کبھی خالی نہیں رہے گی۔ اسی کے بعد خواجہ بندہ نواز غیث الدراز رحمت اللہ علیہ نے اس مرید کی تھیلی کو
لے لیا اور اس تھیلی سے سب کچھ نکال لیا اور کہا کہ اب دیکھو میں اس تھیلی کو کیسے بھرتا ہوں۔ اور اسی درمیان اس مرید کا چاہنے والا اس کے پاس آیا، اس نے اس کے پیروں کو بوسہ دیا اور نذرانے کے طور پر اس تھیلی میں ڈھیر سارے پیسے ڈال دیے۔ ناظرین، حضرت خواجہ بندہ نواز گیسو دراز رحمت اللہ علیہ کی ذات سراپائے کرامت ہی کرامت تھی۔ اور ناظرین، حیران کر دینے والی بات تو یہ ہے، حضرت خواجہ بندہ نواز گیسو دراز رحمت اللہ علیہ 2 سال کی عمر مبارک میں دیوگری یعنی مہاراشٹر میں دولت آباد میں جب اپنے والد محترم کے ساتھ تشریف لائے تھے، اس وقت آپ کے ساتھ جو حالات پیش آئے تھے وہ سارے حالات آپ کو یاد تھے، بلکہ آپ کی ولادت کے وقت کون کون آپ کے سامنے حاضر تھے یہ تک آپ کو یاد تھا۔ اور ناظرین، خواجہ بندہ نواز گیسو دراز رحمت اللہ علیہ نے 7 سال کی عمر مبارک میں رمضان شریف کے روزے رکھنا شروع کر دیے تھے اور آپ کی فرض نماز کبھی ناگا نہیں ہوئی۔ ناظرین، خواجہ بندہ نواز گیسو دراز رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ میں جب اپنی ماں کے پیٹ میں تھا تب بھی روزے رکھا کرتا تھا، یعنی وہ روزے نفس کے تھے۔ اور ناظرین، خواجہ بندہ نواز گیسو دراز رحمت اللہ علیہ کو اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ سے اس بات کی اجازت دی گئی تھی کہ آپ جب تک چاہے دنیا میں رہ سکتے ہیں اور جب چاہے دنیا سے تشریف لے جا سکتے ہیں۔ اور ناظرین، خواجہ بندہ نواز گیسو دراز رحمت اللہ علیہ نے جس رات اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں موت مانگی، اس وقت آپ کے خلیفہ و مریدین حضرت خواجہ حبیب اللہ مقبول حضرت شاہ ید اللہ کو بات معلوم ہو گئی اور وہ حضرت بندہ نواز کے پاس آئے اور کھڑے ہو کر کہنے لگے، آپ کو آپ کے پیر و مرشد حضرت نصیر الدین محبوب کا واسطہ کہ آپ اپنے اس ارادے سے باز آئے۔ تب خواجہ بندہ نواز گیسو دراز رحمت اللہ علیہ نے ارشاد فرمایا کہ مرد جب ارادہ کر لیتے ہیں تب اپنی بات سے پھرتے نہیں۔ اور خواجہ بندہ نواز گیسو دراز رحمت اللہ علیہ نے ارشاد فرمایا کہ تم لوگ میرے دل کے بہت قریب ہو، یہ بات کسی سے نہ کہنا اور اس بات کو صرف اور صرف اپنی حد تک ہی رکھنا۔ اور ناظرین، خواجہ بندہ نواز گیسو دراز رحمت اللہ علیہ کی کنیت ابو الفتح، لقب صدر الدین گیسو دراز اور مخاطب ولی اکبر صادق تھا۔ آپ کے والد ماجد کا نام سید یوسف تھا۔ اور ناظرین، خواجہ بندہ نواز گیسو دراز رحمت اللہ علیہ کی مکمل زندگی 105 سالانہ یا 103 سالانہ بتائی گئی ہے۔ آپ حضرت نے 125 کتابیں سے زیادہ لکھی ہوئی ہے، اس میں سے 30 کتابیں آپ نے گلبرگہ شریف میں رہ کر لکھی ہے۔ اور ناظرین، ذی القعدہ کی 16 تاریخ تھی 825 ہجری میں، پیر کے روز اشراق کی نماز کے وقت بندہ نواز گیسو دراز اس دنیا کو الوداع کہہ کر معبود حقیقی کی جانب گونج کر گئے۔ مخلوق یگانہ او قطب زمانہ چلے گئے، لیکن ان کا نام رہتی دنیا تک باقی رہے گا۔ ید اللہ بن محمد آپ کی سجادگی پر بیٹھے۔ اور ناظرین، خواجہ بندہ نواز گیسو دراز رحمت اللہ علیہ کی سوانح حیات اور سیرت بڑی طویل ہے اور بہت بڑی ہے۔ اور ناظرین، خواجہ بندہ نواز گیسو دراز رحمت اللہ علیہ کے مزار مبارک کے باہر آپ کی سوانح حیات کی کتاب سیرہ محمدی ملتی ہے، اس کے اندر آپ کی سوانح حیات لکھی ہوئی ہے۔ ناظرین، آپ کو یہ معلومات اگر اچھی لگی ہو تو ہمارے بروڑا مسلم چینل کو لائک، سبسکرائب، شیئر ضرور کیجیے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔